میر حسن میں خوش آمدید۔ جدید اے آئی کے انداز میں اسلامی معلومات۔ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ دولت کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف بینک میں پڑا پیسہ ہے یا کچھ اور؟ آج ہم ایک بہت پرانی لیکن گہری کہانی کی بات کریں گے، ایک ایسی کہانی جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ دولت، ہمدردی اور اصل میں انسانیت ہوتی کیا ہے۔ کہانی شروع یہ ایک بہت عجیب سوال سے ہوتی ہے۔ بھئی، ایک امیر آدمی جس کے پاس سب کچھ ہے، وہ بھوکا کیوں نظر آ سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سیدھا ہمیں اس کہانی کے دل میں لے جاتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے دمشق کی گلیوں میں، ایک ایسا شہر جو اس وقت ایک بہت ہی خوفناک قحط کی زد میں تھا۔ ذرا تصور کریں، ایک وقت تھا جب دمشق پر ایک بہت شدید قحط پڑا، اور یہ کوئی معمولی خشک سالی نہیں تھی، نہیں، یہ تو ایک ایسی آفت تھی جس نے جیسے پورے شہر کی روح کو ہی جکڑ لیا تھا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ لوگ سچ میں ایک ایک دانے کو ترس رہے تھے۔ آپ سوچیں، ہر چہرے پر بھوک اور مایوسی کی ایک الگ ہی کہانی لکھی ہوئی تھی۔ وہ جو ہرے بھرے کھیت تھے، وہ لہلہاتے باغ جو کبھی شہر کی شان ہوا کرتے تھے، سب کے سب اجڑ گئے، بالکل ویران۔ زمین نے جیسے اناج دینا ہی بند کر دیا تھا۔ اور مصیبت یہیں ختم نہیں ہوئی۔ زمین کے نیچے جو پانی تھا وہ بھی خشک ہو گیا، کنویں سوکھ گئے، چشمے سوکھ گئے، مطلب ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی کی جو آخری امید تھی نا، وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ تو اسی مایوسی کے ماحول میں ہماری کہانی کا رخ دو دوستوں کی ایک ملاقات کی طرف مڑتا ہے۔ اور یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی، یہ تو جیسے دو بالکل الگ دنیاؤں، دو بالکل مختلف سوچوں کا ٹکراؤ تھا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کہانی سنانے والا یعنی راوی اپنے ایک بہت ہی امیر دوست سے ملنے جاتا ہے، لیکن وہ یہ دیکھ کر ایک دم حیران رہ جاتا ہے کہ اس کا وہ امیر دوست، جس کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، وہ بالکل سوکھ کر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن گیا ہے۔ ظاہر ہے راوی اپنی پریشانی اور حیرت کو چھپا نہیں پاتا۔ وہ فوراً اپنے دوست سے پوچھتا ہے، اے دوست، آخر تم پر ایسی کیا مصیبت آ پڑی ہے کہ تم یوں سوکھ کر کانٹا ہو گئے ہو؟ اور اس کے امیر دوست کا جواب وہ غصے اور دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ خدا کی مخلوق کس مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ تو ایک تکلیف دہ سچائی کا اظہار تھا۔ اور بس اسی ایک جواب سے ان دونوں دوستوں کی سوچ کا گہرا فرق بالکل سامنے آ جاتا ہے۔ ایک طرف راوی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی دولت تو ایک قلعے کی طرح ہے جو ہر مصیبت سے بچاتی ہے، اور دوسری طرف اس کا امیر دوست ہے جس کے لیے دولت حفاظت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے، دوسروں کے درد کو محسوس کرنے کا ایک ذریعہ۔ یعنی ایک کے لیے دولت بچاؤ ہے اور دوسرے کے لیے ایک بوجھ۔ اب وہ امیر دوست اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہے اور وہ فلسفہ سمجھاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ دولت کا اصل مقصد آخر ہے کیا۔ وہ ایک بہت ہی طاقتور مثال سے اپنی بات شروع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے دوست، ذرا سوچو، اگر کوئی شخص خود تو کنارے پر محفوظ کھڑا ہو لیکن اس کے دوست دریا میں ڈوب رہے ہوں تو اسے سکون کیسے آ سکتا ہے؟ اس کے لیے دمشق کے وہ بھوکے لوگ اس کے ڈوبتے ہوئے دوست ہی تو تھے۔ پھر وہ مزید واضح کرتا ہے کہ اس کی تکلیف جسمانی ہے ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے، میرا چہرہ اس لیے پیلا نہیں پڑ گیا کہ میرے پاس وسائل کی کمی ہے، نہیں، بلکہ میرا دل تو بے بس لوگوں کے دکھ اور غم سے زخمی ہے۔ یعنی اس کا درد باہر کا نہیں بلکہ اندر کا تھا۔ اب پھر وہ ایک ایسی بات کہتا ہے جس سے اس کی ہمدردی کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جب میں لوگوں کو روٹی کے ایک لقمے کے لیے ترستا ہوا دیکھتا ہوں نا، تو میرے اپنے حلق کا نوالا میرے لیے زہر بن جاتا ہے۔ اب سوچیں، یہ احساس کی وہ شدت ہے جو اسے اندر ہی اندر سے کھائے جا رہی تھی۔ اور آخر میں وہ ایک ایسی فیصلہ کن بات کہتا ہے جو اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ لعنت ہے اس امیر شخص پر جو اپنی دولت خدا کے بندوں کی ضرورتیں پوری کرنے پر خرچ نہ کرے۔ اس کے نزدیک وہ پیسہ جس سے کسی انسان کا بھلا نہ ہو، وہ نعمت نہیں بلکہ ایک زحمت ہے۔ تو پھر اس پوری کہانی سے ہمیں سب سے بڑا سبق کیا ملتا ہے؟ اس کہانی کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ ہے ہمدردی کی دولت، یعنی دوسروں کے درد کو محسوس کرنے کی صلاحیت۔ اور یہ صلاحیت پیسے اور جائیداد سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ یہ صرف کسی پر افسوس کرنا نہیں ہے بلکہ کسی کے دکھ کو واقعی اپنا دکھ سمجھنا ہے۔
تو آخر میں یہ کہانی ہمیں کچھ بہت اہم باتیں سکھاتی ہے۔ پہلی یہ کہ اصل دولت کا پیمانہ چیزیں یا پیسہ نہیں بلکہ انسانیت کا احساس ہے۔ دوسری بات، ہمدردی صرف ایک سوچ نہیں، یہ ایک ایکشن ہے، ایک ایسا جذبہ جو ہمیں کچھ کرنے پر اکساتا ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات کہ جب بھی کسی کو خوشحالی ملتی ہے تو اس کے ساتھ دوسروں کے لیے ایک بہت گہری ذمہ داری بھی آتی ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک آخری لیکن بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسا سوال جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ ہم اپنی نعمتوں کو، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی، آخر استعمال کیسے کرتے ہیں؟